السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ رب کائنات خلاق عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن اور مادیت کے دور میں، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ظلم و بربریت عام ہے، شاعر اسلام کی تعظیم دور تک نہیں کی جاتی، بوڑھے والدین کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے اوپر دوستوں کو ترجیح دی جاتی ہے، خون پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے، ایسے ماحول کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر موقع مرحمت فرما کر رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا کیا، تاکہ اس مہینے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں، اپنی اور اپنے اہل و عیال، کنبے قبیلے اور پوری انسانیت کے لیے بخشش کی دعائیں کر سکیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ اور عمل جس کے بارے میں اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر کہا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا، بیماریاں نہیں آئیں گی، مال میں برکتیں ہوں گی، اولادوں میں برکتیں ہوں گی، خاندانوں سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، ایسی ایسی بیماریاں، ایسے موذی امراض جو لا علاج ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ صحت یابی نصیب فرمائیں گے۔ وہ عمل، وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ ایک ہاتھ سے صدقہ کرنا، دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ صدقے سے مالوں کو بڑھاتے ہیں، مالوں کے اندر وسعتیں عطا کرتے ہیں اور خاندانوں کے اندر محبتیں بانٹتے ہیں۔ یہ صدقے کی وجہ سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آتا تھا، آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ اس نوجوان کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ 3 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، وہ نوجوان زندہ ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کہا کہ اس کی عمر تو 3 ہی دن باقی تھی، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ 10 درم ایک ایسے فقیر اور مسکین اور حاجت مند کو دیے جو حقیقتاً مستحق تھا، اور اس نے اس کی عمر کی درازگی اور عمر میں برکت کے لیے دعا کی۔ اللہ نے 1 درم کے بدلے اس کی 1 سال بڑھا دی۔ تو اس لیے صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ بظاہر تو ہمیں مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ مال تو انسان کے 3 ہیں، جو کھا پی لیا وہ اس کا، جو پہن لیا وہ اس کا، جو رہ گیا وہ تو رشتہ داروں کا، جس پہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مال وہی ہے جو آگے کے لیے ہم نے بھیج دیا۔ فرمایا کہ حلال مال سے صدقہ کرنے والے کا مال اللہ خود قبول فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کی وجہ سے اللہ جل شانہ بہت ساری مصیبتیں، آفات اور حالات بدل دیتے ہیں اور مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ صدقہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اپنے مریضوں کا علاج کروانا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمانوں پر بیماری اور آلات آتے تو وہ سب سے پہلے صدقہ کرتے، سب سے پہلے نگاہ ان کی اپنے رب کی طرف اٹھتی تھی۔ آج بیماریاں آتی ہیں، سب سے پہلے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، جب اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کرے گا۔ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری نگاہ
ہر حال میں اللہ کی طرف اٹھے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ ان کی جو تجارت ہے یہ ان کو نفع دینے والی ہے، اس تجارت کے اندر کبھی ان کو خسارہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کا تعلق ہم حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں کا خیال رکھیں، غریب، غربا، مساکین۔ رمضان کا مہینہ تو پیکج کا مہینہ، کمائی کا مہینہ، یہ کمائی کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایک دیں گے 70 کے ساتھ ضرب دے کر اللہ ہمیں مرحمت فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ پڑے، اور تا قیامت تک جو لوگ اس کی وجہ سے اس کار خیر میں اور اسی طرح ایسے اعمال میں لگیں گے، ان کی مقبول عبادت کا مجھے اور آپ کو حصہ ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔